السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ اور میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، فیز 2 شروع ہو چکا ہے غزہ پیس پلان کا. پہلے فیز میں کچھ مغویوں کی واپسی تھی، رہائی تھی، اور اس کے علاوہ سیز فائر تھا. اور سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے اس کی کتنی خلاف ورزیاں کی ہیں. عالمی ذرائع ابلاغ اس کی منظر کشی کرتے رہتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ہیں وہ اگلے مرحلے میں جا چکے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اگلے سے بھی اگلے مرحلے میں، اور ان کے ارادے اس تشکیل سے پتہ چل رہے ہیں جو انہوں نے بورڈ آف پیس تشکیل دیا. 8 رکنی ابھی تک ہے ابتدائی طور پر، اور اس کے علاوہ 15 ممبرز پہ مشتمل ہے ایک ٹیکنوکریٹ کمیٹی. اس میں پیلسٹینینز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شامل کیے گئے، لیکن بورڈ آف پیس کو جس کو وہ خود ہیڈ کر رہے ہیں اس میں کوئی پیلسٹینین خاتون بھی نہیں ہے، جس کے اوپر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایکسٹینسو دعوت نامے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے سب کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں، اور ان ممالک کو بھی دیے جا رہے ہیں جس پر اسرائیل نے احتجاج کیا تھا یا پہلے کہا تھا کہ یہ کم از کم ترکیہ نہیں ہوگا. قطر کے اوپر بھی اس کا اعتراض ہے، پاکستان کے اوپر بھی ہلکا پھلکا اعتراض سامنے آیا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی دعوت نامہ آ چکا ہے، دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی جو ڈس آرم کرے گی حماس کو، اس میں تو پاکستان نہیں چاہے گا حصہ بننا. تو چلیں اس میں تو ہمیں بچت مل گئی، لیکن یہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونا کیا پاکستان کے مفاد میں رہے گا؟ پاکستان اس سلسلے میں کیا جواب دے سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ دیکھیے، جو تبصرے ہو رہے ہیں نا وہ یہ ہو رہے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل سچویشن میں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نو نہیں لیتا. اس کے لیے یس ہے یا نو ہے. نو ہے تو یو آر آؤٹ، یس ہو تو یو آر ان. آپ نے دیکھا ہے انڈیا کے ساتھ کیا کیا اس نے. ٹھیک. اور یہ وہ انڈیا جس کے ساتھ پرانا ایک تاریخی رومانس چل رہا تھا، اور تعلقات تھے اور ٹریڈ تھی اور کیا کیا نہیں تھا، کوڈ کا حصہ تھا، تو اس کو فرق کر دیا. سو یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے کہ پاکستان اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ کرتا تو پھر پاکستان ول فیس مینی ڈیفیکلٹیز. اب وہ الگ پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ اگر نہ کرے تو کیا ہوگا. مگر آپ کی جو ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے، یہ اس سے پہلے سے یہ احساس ہونا چاہیے تھا. اگر اب ہو رہا ہے تو اس وقت بھی ہونا چاہیے تھا. ہم نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ مسئلہ بن جائے گا پاکستان کے لیے کہ اگر وہ اس ملٹری فورس کا حصہ بنتے ہیں تو پاکستان کے اندر احتجاج ہوگا، بہت سی ناراضگی اظہار کی جائے گی، کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گی، اور یہ گورنمنٹ ان ڈینجر، خطرے میں آ جائے گی. کیونکہ یہاں ایک بہت براڈ سینٹیمنٹ ہے اینٹی اسرائیل اینڈ پرو پیلسٹائن. یہ سارے مسلم ممالک میں، کہ اب تو دنیا میں ایسے ہو رہا ہے. مگر ابھی جو ایشو کھڑا کیا ہے اس نے اسٹیبلائزیشن فورس کی بات نہیں کی، اس نے ایک پیس کمیٹی کی بات کی ہے جس کو وہ کہتا میں چلاؤں گا. اور بائی دا وے اس میں جاتے جاتے اس کا ذکر کر دیا جائے بیفور آئی کم ٹو دا مین ایشو کہ یہ جو پیس کمیٹی ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ ول چیئر اٹ. ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی ریموو نہیں کر سکے گا ایکسیپٹ بائی 2/3 ووٹ. اچھا. اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ پھر اپنا سکسیسر جو ہے وہ آپ خود نامینیٹ کرے گا. تو اس میں آل ان آل پاورفل ہے. اور اگر میجورٹی جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتی ہے کسی ایشو کے اوپر، خواہ وہ اسرائیل ہو یا اور بھی کوئی ایشو ہو، تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ویٹو کر سکتا ہے. اچھا. تو یہ ایک قسم کی ڈکٹیٹوریل پاورز سارے جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لیے رکھ لیے. اچھا، ایک طرف. دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اس کمیٹی کا دعوت آپ کو دے دی، یہ دعوت جو ہے یہ 3 سال کے لیے، کہ آپ 3 سال کی مہلت کے لیے آپ آئیں یہاں، اس کے اندر آپ رول ادا کریں، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا وہ آپ نے ہاں میں ہاں ملانی ہے، نہ نہیں ہو سکتی. سیدھی سی بات ہے، یہ بڑی کلیئر ہے اس کے اندر. اچھا. کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ویٹو پاورز ہیں، اور صرف بائی انویٹیشن لوگوں کو بلائے گا. بائی انویٹیشن، یعنی کہ ہر بندہ آ جائے تھے. نو، یا آپ جانا بھی چاہیں تو نو، ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ٹو انوائٹ یو. ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ پاکستان کو کنسلٹ کیا ہے، نہ مسلم ممالک کو کنسلٹ کیا ہے، نہ اسرائیل کو کنسلٹ کیا ہے. اچھا. وہ نیتنیاہو بھی رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمیں پوچھے بغیر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کیسے اس کو تسلیم کر سکتے ہیں. تو وہاں بھی پرابلمز ہو رہے ہیں. ہاں، وہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کروں گی اسپیسیفکلی. لیکن جو فنڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے کہ جو ممالک آن بورڈ آئیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے لائف ممبرشپ لینی ہے تو آپ $1 بلین سبسکرپشن فی دیں. اچھا، اس بورڈ آف پیس میں آنے، اس کے بورڈ آف گورنرز میں آنے میں. اچھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
یہ $1 بلین اگر آپ دیں گے تو آپ کو ملے گا کیا اس کے لیے؟ عوض آپ کو کیا ملے گا؟ مطلب ہے کیوں ایک کمیٹی میں بیٹھنے کے لیے جس میں سارے پاورز ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے، آپ کی ہر بات کو وہ ویٹو کر سکتا ہے، آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ ایک اوپر سے $1 بلین بھی دیں وہاں بیٹھنے کے لیے، کس لیے؟ تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے جس کے اوپر اب تبصرہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی کہ اس کے چکر کیا ہے اس میں. چکر کیا؟ اچھا پہلے جب عرب کنٹریز نے ایک پلان بنایا تھا دوبارہ آباد کاری کا پیلسٹین کی اور غزہ کی، تو تب انہوں نے فنڈ کرنے کی ضرور بات کی تھی، کچھ کنٹریز پرپوزل لے کر گئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس، لیکن اب کی بار وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے مانگ رہے ہیں، تو عرب کنٹریز تو آپ کے خیال میں آمادہ نہیں ہوں گی اس نہیں، اس میں تو عرب کنٹریز سے بھی مانگ رہے ہیں، سب سے مانگ رہے ہیں، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ریکنسٹرکشن کے اوپر، غزہ کی ریکنسٹرکشن کے اوپر یہ پیسہ لگایا جائے گا، ٹھیک. اور وہاں ان کے جو سن ان لا ہیں جیرڈ کشنر صاحب، وہ وہاں واٹر فرنٹ کے اوپر ایک پورا ایک ویسٹرن سویلائزیشن کی بیچ فرنٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک. اور یہ بھی بڑا واضح ہے کہ غزنز کو وہاں انجوائے کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، بیکاز اسرائیل کا جو پلان ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، ان کو بے دخل کر دیا جائے، بے دخل کر دیا جائے. اور اسی لیے کبھی وہ ایجپٹ کو پوچھتے ہیں، کبھی جارڈن کو پوچھتے ہیں، کبھی سیریا کو پوچھتے ہیں کہ آپ سیٹل کر لیں، یہ رکھ لیں. تو یہ ایک طرف وہ پلان اسرائیل کا جس میں میں سمجھتا ہوں ان کی حمایت ہے، مگر یہ کہتے نہیں ہیں امریکن، مگر ہے حمایت کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے گا غزہ سے. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے عمل میں یہ جو تشکیل کی دی گئی ہے کمیٹی یا بورڈ، اس میں ان کی مشاورت ہی نہیں تھی. مشاورت تو چھوڑیں، وہاں تو اب ایک ایڈمنسٹریشن، دیکھیے انہوں نے کیا ہے کہ جو اس ساری غزہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی وہ انہوں نے فلسطینیوں کے حوالے کی ہے جی، اور وہ جسے کہتے ہیں نا لوکل گورنمنٹ کے لیے انہوں نے وہ فلسطینی ڈھونڈے ہیں جو کہ پہلے بھی ان کے ساتھ رہے ہیں، یا ان کا ایکسپیرینس کیا ہے ان کی، وہ امریکن پالیسی اور اسرائیلی پالیسی کے خلاف نہیں جائیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیں گے جس کے ساتھ یہ سارا پلان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. ان ادر ورڈز کوئی حماس کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوگا اس میں، کسی اور سیاسی جماعت کے ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہوں گے. تو جیسے پیلسٹینین اتھارٹی بنی تھی اسی طریقے کی اس قسم کی کوئی چیز بنا لیں گے جی. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو پیس کمیٹی جو بنا رہے ہیں اس کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کس کو انوائٹ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے جی. ٹھیک ہے. تو جو پہلے اس کے نام سامنے آئے ان پہ آپ تبصرہ کریں گے کہ اس کی ساخت یا ساکھ کیا ہے؟ سر ٹونی بلیئر کیا کریں گے اس میں، مارکو روبیو کیا کریں گے؟ آپ نے جیرڈ کشنر کی بات کر لی، اس کی جو مقصد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اچھا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں ہے یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو ختم کیا جائے. اگر نہیں ختم ہوتا تو امریکہ وہاں سے نکل آئے. اچھا، اس سے پیسے دینے تو آلریڈی بہت سے پیسے دینے بند کر دیے، کیونکہ جو کمیٹیز تھیں کوئی 60-62 کمیٹیز میں سے امریکہ نے کہا ہم باہر جا رہے ہیں. جس کمیٹی میں یہ بیٹھتے تھے وہاں پیسے لگتے تھے، دیتے تھے، امریکہ دیتا تھا، ون آف دا لارجسٹ کنٹریبیوٹرز ٹو دی یونائٹڈ نیشنز. تو وہ تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے یو این فضول ہے، ہمیں یو این کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ اپنا ایک یو این بنانا چاہ رہا ہے، مگر کہتا نہیں ہے. مگر یہ جو پیس کمیٹی بنا رہا ہے یہ صرف غزہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اور لوگوں کو بھی انوائٹ کر رہا ہے. اب پاکستان کا کیا رول ہے غزہ میں، ترکی کا کیا رول ہے غزہ میں؟ اگر کسی کا رول ہے تو پیلسٹینینز کا ہے نا، یا جو ملک وہاں کے ایجپٹ کا رول ہو سکتا ہے، جارڈن کا رول ہو سکتا ہے، سعودی عربیہ کا رول ہو سکتا ہے، سیریا کا رول ہو سکتا ہے، بٹ پاکستان چوتھے بلے واٹ رول ڈز اٹ، اور ترکی. سو اب آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ he wants to create an alternative body to the United Nations. اچھا، جس کا یہ ہیڈ ہوگا، جس کے سارے ویٹو پاس اس کے پاس ہوں گے، کسی اور کے پاس نہیں ہوں گے، جس میں یہ چائنا اور رشیا کو انوائٹ نہیں کرے گا. اوکے، اور اگر کرتا بھی ہے تو ان کو پاورز نہیں دے گا. اچھا، اور یہ صرف اس کا تعلق صرف اسرائیل اور غزہ سے نہیں ہے، یہ ہر دنیا کے ایشوز کے اوپر یہ پیس کمیٹی کی ووٹ لے گا اور اپنی جو رٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گا. تو دس از وائی اس نے سارے پاورز اپنے لیے لے لیے ہیں. اور اس کا جو اشارہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ $1 بلین ریکنسٹرکشن کے لیے دیں گے، اس کا اشارہ یہ ہے کہ آپ امریکن کیمپ میں ہوں گے. آپ کے لیے اشارہ ہے یہ، ابھی آگے ڈیٹیلز دی، ابھی بتائے گا. جب لوگ پوچھیں گے کہ ہم $1 بلین کیوں دیں، جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ تو
کشنریں کرنی ہے جہاں سے بھی کرنی ہے, بینکوں سے پیسے لے کے بنانی ہے, ہائی رائز بنانی ہے, بیچز بنانے ہیں, ہوٹلز بنانے ہیں, ریسٹورینٹ بنانے ہیں, دیٹس اے بگ پروجیکٹ. اس کے لیے تو آپ امریکہ سے انویسٹمنٹ ریز کر سکتے ہیں, ہم سے یہ کیوں لے رہے ہیں؟ ہم تو ویسے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے ہمارے ملک. پاکستان بیچارہ $1 بلین کہاں سے دے گا؟ ایجپٹ $1 بلین کہاں سے دے گا؟ وہ تو آلریڈی وی آر ان ٹربل. تو سو دا ایشو از کہ ہی از بیسکلی سیئنگ کہ آپ کے اوپر پھر ہماری ہاتھ ہولی رہے گا, آپ ہمارے کیمپ میں آ جائیں گے. اوکے, دس از اندر نیٹو. نیٹو سے یہ نکل کے یہ اپنا نیٹو بنا رہا ہے, اپنا UN بنا رہا ہے, اپنا ایک کمیٹی بنا رہا ہے ٹو رن دا گلوب. اور یہ ان لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے جن کے اوپر یہ پریشر ڈالے گا کہ آپ اب امریکن کیمپ میں آ گئے, اور آفر یہ کرے گا کہ آپ کے اوپر ٹیرف نہیں لگیں گے, آپ کو ٹریڈ ایکسیس ملے گی, آپ کو لونز ملیں گے, آپ کی ہیلپ IMF کرے گا, آپ کا یہ ہو. ہی از گوئنگ ٹو گیو دیم دیٹ آپشن. اور یہ 1 بلین جو ہے یہ بھی لون لے کے تو آپ ہمیں دے دیں تاکہ کٹی میں آ جائے. دس از کمٹمنٹ. تو آئی تھنک اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں دے آر فار مور دین کہ یہ صرف غزہ کے اوپر ہے یہ. اسی لیے اس نے شروع میں ہی بڑا اپنے انٹینشنز جو ہے وہ واضح کر دیا, کمانڈ دکھا دیے اور اپنے لوگ پیک کر دیے. ٹھیک ہے. سیکنڈ سٹیج میں اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ترکی اور ان لوگوں کو بھی انوائٹ فرانس, جرمنی, آسٹریلیا اور کینیڈا کو انوائٹ کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ بھی وہی پیرالل ٹو UN. ہاں, بیکاز دیکھیے نا, کینیڈا تو آلریڈی امریکہ کے کیمپ میں تھا, لیکن اب تو وہ چائنا کی طرف. ہاں, مگر نان دا لیس ابھی بھی وہ دے پارٹ آف نیٹو. جی. تو اب جیسے امریکہ ہے, تو اب بات یہ ہے کہ آسٹریلیا بھی کوڈ کا حصہ ہے. جی. یہ آل پرو امریکن الائز ہیں, سب کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ادھر چھوڑیں, ادھر آ جائیں. اچھا. اب یہاں بیٹھ کے ہم دنیا کو چلائیں گے, آپ ہمارے ساتھ دیں, وی آر آل گوئنگ ٹو بی ون. آپ کے لیے امریکہ بہت سی فیسلٹیز کریٹ کرے گا, آپ کو تنگ نہیں کرے گا, آپ کو ہیلپ کرے گا, آپ کا یہ ہوگا, آپ کا وہ ہوگا. تو اس نے نیٹو بھی چھوڑ دی اور UN کو بھی چھوڑ دی. ٹھیک. ان کو کمزور کر کے اپنی ایک کمیٹی بنانا چاہتا ہے جو جس کے ساتھ دنیا کو یہ چلائے گا, کوشش کرے گا چلانے کی. اچھا. اینڈ دس ول بی ان اپوزیشن ٹو برکس اینڈ دی رشیا چائنا انڈیا ایکسس. تو یہ اب ان کے یہ ایک ماڈل آ رہا ہے سامنے, ماڈل آ رہا ہے, یہ اس کے ارادے ہیں. ٹھیک. تو اب اس میں اب سوال, دوسرا سوال آپ نے کیا کہ پاکستان کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں, اور لوگ بھی کر رہے ہوں گے یہ, کہ اس کے پیچھے کیا ہے, یہ چال کیا ہے, از اٹ اونلی غزہ اور سم تھنگ ایلس. تو اب سوال آپ کا جو آیا کہ جی اب پاکستان کیا کرے گا. جی. دیکھیے, پاکستان نے کمٹ کیا ہوا ہے ایک چیز پہ, اور ایک چیز پہ بھی نان کمیٹل نہیں نہ کر دی. اس نے کہا کہ ہم جو ملٹری فورس ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے اگر اس کا یہ مقصد ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے, بیکاز وہ کانفلکٹ ہو جائے گی وہاں. جی. حماس سے ہتھیار لینا لڑائی جھگڑے کے بغیر نہیں ہوگا, تو وہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے. اچھا. البتہ اگر کوئی پیس کمیٹی بنتی ہے, اسٹیبلائزیشن فورس بنتی ہے, گورننس کی ایشوز بنتے ہیں جہاں کنسلٹیشن از نیڈیڈ, یا تو اس میں ہم حصہ دیں گے. اب یہ جو چیز آئی ہے, اٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ, بیکاز ایک دفعہ آپ یہاں پہنچ جائیں گے نا, اور 3 سال کے لیے تو آپ کو $1 بلین نہیں دینا پڑے گا, کیونکہ جو ٹیمپرری 3 سال کی ممبرشپ, عارضی ممبرشپ ہے, اور پھر اس کے بعد مستقل. اس کے بعد جب یہ پتہ چل جائے گا سب کو کہ جی یہ امریکن کیمپ بن گیا, دس از این آلٹرنیٹیو گائیڈنگ پرنسپل فار رولنگ دا ورلڈ. یہ پائلٹ پروجیکٹ ہوگا غزہ کا. اس کو پھر بنائیں گے فل فلیشڈ. اچھا. تو اس کے لیے وہ کہتا ہے اس وقت جب آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے ہم کہاں جا رہے ہیں, جب یہ کامیاب ہو جائے گا یہ ماڈل, تو پھر آپ $1 بلین دے کے اس کو پکے آ جائیں. اچھا. تو دس از ہز ٹیمپٹیشن. تو ابھی وہ $1 بلین نہیں مانگ رہا, ابھی وہ اس کو پتا کسی نے کچھ نہیں دینا, ابھی وہ کہہ رہا ہے آپ آئیں, دیکھیں, ہم اکٹھے مل کے چلتے ہیں, اینڈ لیٹ اس سی اف یو کین پٹ ٹوگیدر اے پلیٹ فارم جس میں امریکن انٹرسٹ اینڈ دی انٹرسٹ آف اٹس الائز جو کہ اس کے اندر ہوں گے ان سب کو مینٹین کیا جائے گا. اینڈ دس ول بی این آلٹرنیٹیو پول پاور بلاک ایز اپوز ٹو برکس اور رشیا چائنا انڈیا کا جو ایکسس ہے وہ جو ہے. ٹھیک. تو سٹ صاحب, لیکن پاکستان کی شمولیت کا سوال اپنی جگہ برقرار ہے, کیونکہ ISF کو دیکھے گی ٹیکنوکریٹ کمیٹی, اور ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے فیصلوں کو اوورسی کرے گی یہ بورڈ آف پیس. تو A is equal to B, B is equal to C, A is equal to C. تو پاکستان اس میں کیسے؟ تو اسی لیے اب تبصرے یہ ہو رہے ہیں وہاں امریکہ میں کہ پاکستان از گوئنگ ٹو گیٹ انٹو ٹربل. اگر اس کو نہ کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں معاف کرے گا, اور اگر ہاں کرتے ہیں تو پھنس جائیں گے, پھر آہستہ آہستہ اور دلدل میں پھنستے جائیں گے.
پھر ایسے پھنس جائیں گے کہ نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا وداؤٹ اے میجر کانفرنٹیشن. بیکاز ایک دفعہ آپ اندر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا من کرتے ہیں, تو اس وقت تو ڈونلڈ ٹرمپ بالکل آپ کو یہاں سے پکڑ لے گا. تو یہ اب ٹائم آ گیا ریکننگ کا, کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کس طریقے سے آپ اس میں ہاں بھی کریں اور نہ بھی کریں, اور اپنے آپ کو بچا کے چلیں. تو آپ کو یاد ہوگا شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو پلان بن رہے ہیں اس قسم کے, پاکستان کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. آج ڈونلڈ ٹرمپ ان کا سپورٹ کر رہا ہے اور یہ بڑے خوش ہیں سیاسی لوگ کہ واہ ہو رہی ہے ہماری, مگر بی کیئرفل. یہ بندہ آج آپ کے ساتھ ہے, کل آپ کے خلاف ہو سکتا ہے, اور جب یہ خلاف ہوتا ہے تو بڑا ویشس ہو جاتا ہے یہ, اور جیسے یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو بڑا جنرس ہوتا ہے. تو اب ڈار صاحب, اسحاق ڈار صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم وہ اس فورس کا حصہ نہیں بنیں گے جو کہ ڈسارم کرے گی حماس کو. تو یہ اب پاکستان یا تو اس کو کہے گا جی ہم پیس کمیٹی میں بھی نہیں آتے, اگر یہ کہتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ وونٹ لائک اٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہیں ہاں آتے ہیں, اور اسٹیٹمنٹس یہ دیں گے کہ ہم کبھی بھی کسی ایسے فیصلے کا حصہ نہیں بنیں گے جس کے ساتھ ہماری انوالومنٹ ان اے ملٹری سینس ہو جاتی ہے. تو اس میں پھر یہ بڑا بیلنسنگ ایکٹ ہوگا نا, کہ آپ چلے تو گئے اندر, 1 بلین بھی نہیں دیے, 3 سال کے لیے گئے آپ, ممبرشپ آپ نے لے لی, وہاں آپ نہ کرتے جائیں گے. مگر جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بس فیصلہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے میجورٹی کے ساتھ کر لینا ہے, اور نہ بھی ہو تو ویٹو کر دے گا اگر آپ کا, تو آپ کے نہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ایک دفعہ آپ نہ کریں گے, دوسری دفعہ نہ کریں گے, ڈونلڈ ٹرمپ ول گیٹ اینگری اگین. بٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بٹ جیسے ISF سے پاکستان کی بچت اسرائیل نے کروا دی اعتراض کر کے, اسی طرح اگر اس بورڈ میں بھی اعتراض آ جاتا ہے, جو کہ آ رہا ہے سامنے, ترکی, قطر اور پاکستان کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے, تو تب پاکستان کیا کرے گا؟ بورڈ آف پیس سے باہر, پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ریزسٹ کریں گے. پاکستان کی بیسٹ بیٹ یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ اعتراض کر دے, پھڈا کر دے. اچھا, تاکہ اور کہے کہ ہمیں پاکستان ایکسیپٹیبل نہیں ہے, پھر یہ بچاؤ ہو سکتا ہے. مگر اگر اسرائیل کہتا ہے آ جاؤ, تو پھر ان کے لیے ایک پرابلم تو بنے گا نا کہ کیسے یہ بیلنسنگ ایکٹ کریں گے. تو آئی تھنک دی فارن آفس اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ نیڈس ٹو تھنک ویری کیئرفلی کہ اس کے اندر پٹ فالس کیا ہیں, فائدے کیا ہیں, نقصان کیا ہیں, کس اسٹیج پہ نہ کرنی ہے, کس اسٹیج پہ ہاں کرنی ہے, کس حد تک آگے جانا ہے, کس حد تک نہیں جانا, کون سی ٹرمز اپنی منوانی ہے بیفور گوئنگ ان, اور کون سی ٹرمز آنکھاں بند کر کے جنہوں نے کوگی مار دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب کو سوچنی پڑیں گی. اسی لیے جو خبریں چل رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو پھر وہ واشنگٹن جا رہے ہیں, یہ خبریں چل رہی ہیں. ہاں, یہ 1 ماہ سے چل رہی ہیں. ہاں, تو اسی لیے بیکاز آئی تھنک اگر یہ اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو اب یہ وہ وقت ہے بات کرنے کا. بیکاز بات کیے بغیر آپ ہاں نہ کریں اور نہ کریں, یہ مسئلہ بن سکتا ہے آپ کے لیے. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ, اس کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے کہ بھائی ہم اگر آتے ہیں تو یہ ہمارے مسئلے ہیں, ہم یہاں تک آ سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں آ سکتے, ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں, کل کو یہ ہوا ہم نہیں کریں گے کچھ بھی. اگر ہم کرتے ہیں تو مڑ جائیں گے گھر میں. بیکاز آرگیومنٹ تو یہی دینی ہے نا کہ جی اسی تے کرن نوں تیار آ, ساڈی عوام نہیں منتی, ٹھیک, تو اپوزیشن نہیں منتی, عوام نہیں منتی, سارے اپنے لوگ نہیں منتے. اس کو سمجھانا پڑے گا کہ یار سانوں معاف کرو, کوئی کمیٹی بنا دو جہدے وچ اسی آ جانے ہیں, جہاں کوئی اس قسم کے فیصلے نہ ہوں اور ہمارے اوپر کوئی بیک لیش نہ آئے فرام دا پیپل آف پاکستان. لیکن دا ٹائمز آف اسرائیل تو بتا رہا ہے کہ بنیامین نیتن یاہو تو پھنکار رہے ہیں, ان کے بہت سے اعتراضات ہیں اس کمیٹی کی تشکیل کے اوپر. تو وہ امریکنز جیرڈ کشنر یا اسٹیو وٹکاف, جنہوں نے اس سے پہلے سیز فائر میں ہر قدم پہ بنیامین نیتن یاہو کو انوالو رکھا, وہ اس بورڈ کی تشکیل کے وقت یا ٹیکنوکریٹ کمیٹی کی تشکیل کے وقت مشاورت نہیں کر رہے ہوں گے بنیامین نیتن یاہو سے, ان کو بالکل باہر رکھا گیا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ ایسے ہی ہے, اس کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر اسرائیل کو شروع میں انوالو کر لیا گیا تو اس نے تو بہت سی چیزیں اپنے ماننی نہیں ہیں. اسرائیل کے ابھی بھی آبجیکٹیوز آر ڈفرنٹ فرام ڈونلڈ ٹرمپ. لیٹس بی ویری کلیئر, ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف امریکن انٹرسٹ کہ ہمارا تیل ٹھیک سستا ملے, یہ ہو وہ ہو وغیرہ. باقی تو وہ کمیونزم اور وہ چیزیں تو رہی نہیں اس کے لیے جو پرانے زمانے میں تھا. اور مڈل ایسٹ کی جو زیادہ تر ملک ہیں وہ تو ویسے ہی امریکن کیمپ میں ہیں. تو آئی تھنک اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں وہ تو یہ ہے کہ صاف کر دے, سب کو نکال دیا جائے یہاں سے, جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ انٹرسٹ نہیں ہے. انیکسیشن کے اوپر بھی ان کی پارلیمنٹ نے جو کیا, مارکو روبیو نے اس کو کرٹیسائز کیا. جی, تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اسی لیے اسرائیل کو بھی کنسلٹ نہیں کیا. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پاکستان کو نہیں کیا یا ٹرکی کو نہیں کیا, یہ میرا پروجیکٹ ہے,
اب میں آپ کہہ رہا ہوں آپ اندر آئے تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب اسرائیل کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب ملکوں کو چاہیے کہ اسرائیل پہ چھوڑ دیں. لیٹ اسرائیل فائٹ از بیٹلس. وہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لڑے کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اور جب اسرائیل اوکے کرتا ہے کسی چیز کو, اس کے بعد یہ پھر آپس میں بیٹھ جائیں اور ایک گروپ بنا لیں. اچھا. اور اس گروپ کے اندر سے ایز اے گروپ اپنی پوزیشن واضح کر دیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایک کر کے چن کے آپ کو اٹیک کرے. اچھا. تو ٹرکی, انڈونیشیا, آپ کا کیا خیال ہے یہ جو ساری میٹنگز ہو رہی ہیں, دنیا کے لوگ یہاں آ رہے ہیں, ہم جہاں رہے ہیں, انڈونیشین آ جاتا ہے یہاں, یو اے ای والا آ جاتا ہے, سعودیز آ رہے ہیں, آذربائیجانی آ رہے ہیں, ٹرکی آ رہا ہے, آپ جا رہے ہیں. جی. ہر روز اسحاق ڈار صاحب بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی اکرم صاحب جا رہے ہوتے ہیں, کبھی پرائم. تو یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کا خیال ہے یہی باتیں ہو رہی کہ ایسی کی کریں گے؟ لیٹس جو بھی کرتے ہیں آپس میں اگری کر لیں کہ ہم ایز اے یونائٹڈ فورس بات کریں گے ایک پلیٹ فارم پہ, الگ الگ باتیں نہیں کریں گے. منیمم ایجنڈا جو ہے وہ ہم مان لیں. اور میرا خیال ہے پاکستان یہی کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ منیمل ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کم بات نہیں ہوگی. وہ یہ ہے کہ ہم کسی اس فورس, ملٹری فورس کا حصہ نہیں بنیں گے یا اس سیاسی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے جہاں پیلسٹینینز کے خلاف کوئی اسرائیل کے حق میں اور پیلسٹینینز کے خلاف کوئی کارروائی کی پلاننگ کی جائے. ٹھیک. بنیامن نتن یاہو کے جو آفس ہے وزیر اعظم ہاؤس, اس سے باقاعدہ ایشو کیا گیا ہے یہ اسٹیٹمنٹ کہ مارکو روبیو سے کانٹیکٹ کرنے کو کہا گیا ہے اسرائیلی فارن آفس کو. وہ نتن یاہو جنہوں نے اس سے پہلے یہ سیز فائر پلان کو بھی امینڈ کرا دیا تھا لاسٹ مومنٹ پہ, اب وہ اس میں امینڈمنٹس کروا سکتے ہیں؟ یہ بات تو کریں گے نا. ابھی تو یہ اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں, اور بائی دا وے ڈرافٹ جو آ رہے ہیں نا یہ ہوتا ہے میکسیمم پروگرام. اچھا. آگے پھینک دینا, پھر لوگ تنقید کرتے ہیں یہ نہیں ایکسیپٹیبل, یہ نہیں, رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کنسیشن دیتے ہیں, اچھا جی ہم کنسیڈ کرتے ہیں. آپ تو وہ پہلے سے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ ہم مانگیں گے, یہ سیٹل کریں گے اس کے اوپر. اوکے. مگر لیٹ ایوری بڈی سے سم تھنگ, اوکے, پھر وی ول کنسیڈ ٹو دیم. وین وی کنسیڈ ٹو دیم دے ول بی ہیپی کہ ساڈی گل مان لی, اسی بڑے تکڑے ہیں. بٹ ایکچولی جو ہے وہ اندر کور ایشو کیا ہے وہ چھپا کے رکھا ہوتا ہے, وہاں کنسیشن نہیں ملنی. اوپر سے ادھر ادھر یہ ساری باتیں 1 بلین یہ ساری کنسیشنز دے دیں گے. اور اسی طریقے کے ساتھ اور بھی اگر آپ کو مانگیں گے فرام اے کامن پلیٹ فارم تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا. مگر آپ اگر نہیں اکٹھے ہوں گے تو انڈیویجولی وہ آپ کو اٹیک کرے گا. پلان اے بی سی آپ اس کا تذکرہ کریں. سیٹھی صاحب, بڑا اہم سوال یہ ہے کہ رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے فتح اور حماس انہوں نے اس ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ یہ ضروری ہے اسٹیبلائزیشن کے لیے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ حماس ایڈمنسٹریشن کے لیے ہے نا؟ ہاں, ایڈمنسٹریشن کے لیے جو کمیٹی ہے, لیکن بورڈ آف پیس کے اوپر ان کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ وہی کہہ رہے ہیں نا, کسی کو پتہ ہی نہیں, یہ ساری باتیں ہی ہیں نا ابھی تک. ٹونی بلیئر پہ اعتراض ہو, ٹونی بلیئر پہ بہت اعتراض ہوگا اور ہے, مگر آپ دیکھیں نا اس نے اگر اس نے ٹونی بلیئر کو نکالنا ہے اس میں سے ایز اے کنسیشن تو پہلے ڈال دو, پھر جب شور پڑے گا تو نکال دو. ویسے انہیں ڈالا کیوں گیا؟ اسی لیے کہ وہ لے لے پریشر فرنٹ پہ وہ ہوں, اوکے, پھر اس کو تنقید آئے اور پھر آپ کہیں جی آپ کی بات مان لی, لو جی بڑی زیادتی کی آپ نے, ٹونی بلیئر پرفیکٹ تھا اس کو چلانے کے لیے, چلے کوئی بات نہیں. آپ کہتے ہیں ٹونی اف یو ڈونٹ مائنڈ, سوری یو نو ایوری بڈی از اگینسٹ یو, ڈونلڈ ٹرمپ. ہاں, رائٹ. سو دیٹس دا گیم. اس طریقے سے یو پلے نیگوسیشن کے یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ پہلے آپ کچھ کرتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے چاہتے ہیں, لوگ آبجیکشن کرتے ہیں, پھر آپ ان کو ٹیبل پہ لاتے ہیں, پھر ٹیبل پہ کنسیشنز دیتے ہیں, پھر سارے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو ٹونی بلیئر از دا ریڈ ریگ جسے کہتے ہیں نا, وہ اسپین کے اندر بل فائٹنگ ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں کہ لال کپڑا دکھاتے ہیں. آج آپ نے بھی پہنا ہوا ہے. آج میں نے بھی پہنا ہوا, بٹ دس از ناٹ اے ریڈ ریگ. تم جو ہو نا, I'm not a bull. No, you're not a bull, but you're sometimes acting like a bull. اچھا, تو وہ خیر anyway, تو وہ آتا ہے بھاگا بھاگا, بل آتا ہے وہ ریڈ فلیگ کی طرف, اس کو لال نظر آتا ہے, تو وہ آگے سے بندہ ہٹ جاتا ہے. تو یہ اٹس اے ریڈ ریگ, دس تو ریڈ ریگ کے اوپر اٹیک آئے گی اور پھر وہ ہٹ جائیں گے. ٹھیک, چلیں, ویری انٹرسٹنگ. So I think this game is going on now.